السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ چینل ٹیل ہب، جو مختلف قصے اور کہانیوں کے متعلق بنایا گیا ہے۔ تو مزے کے قصے اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے لائک کر دیجئے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ راز کوہستان، قدیم تصویر کے راز کے ساتھ۔ رات کے گھنے اندھیرے میں گری برف پوش چوٹیاں، برفیلی ہوا میں سرگوشیاں اور کہیں دور کسی نامعلوم مخلوق کی مدھم آواز۔ ماہر آثار قدیمہ دانیال کو ایک قدیم مسودہ ملا جس میں کوہ اسرا کے دامن میں ایک گم شدہ بستی کا ذکر تھا، مگر اس مسودے کے ساتھ ایک دھندلی تصویر بھی تھی، ایک پرانی مٹی میں لپٹی ہوئی تصویر جس میں ایک اجنبی بستی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تصویر کہاں سے آئی تھی؟ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ یہ تصویر 1932 میں ایک برطانوی مہنجو ایڈورڈ ہینری کی ڈائری میں ملی تھی۔ وہ کوہ اسرا کی تلاش میں نکلا تھا مگر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کی ڈائری کئی سال بعد ایک تباہ شدہ غار میں دریافت ہوئی اور اس میں صرف ایک صفحہ قابل مطالعہ تھا جس پر لکھا تھا، میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ زندہ نہیں مگر مرے بھی نہیں، یہ جگہ وقت کی قید میں ہے، اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو واپس چلا جائے۔ اس صفحے کے ساتھ ہی ایک تصویر تھی جو اس گم شدہ بستی کی تصویر ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ دانیال کو تجسس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار بستی کا سراغ لگائے گا، تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس بستی کو کھوجنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل پڑا۔ چوتھے دن وہ ایک تنگ درے میں پہنچے جہاں چٹانوں پر قدیم تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ سلیم، جو ایک مقامی گائیڈ تھا، اچانک رک۔ یہ الفاظ، یہ خطرناک ہیں، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پتھر پر لکھا تھا، یہاں داخل ہونے والے اپنے وجود کا راز جان لیتے ہیں مگر واپسی ممکن نہیں۔ دانیال نے اسے نظر انداز کیا اور ٹیم آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ درے میں داخل ہوئے، ماحول بدلنے لگا۔ بادل آسمان پر چھا گئے، ہوا رک گئی اور فضا میں ایک بھوجل خاموشی چھا گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ ایک اجڑی ہوئی بستی میں پہنچے۔ شکستہ مکانات، آدھے گرے ہوئے ستون اور ہر طرف سناٹا۔ دانیال نے جیب سے وہی قدیم تصویر نکالی اور حیرت سے بولا، یہ وہی جگہ ہے۔ سب نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسے تصویر میں تھی، مگر ایک چیز مختلف تھی۔ تصویر میں بستی خالی تھی مگر یہاں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے۔ فراز نے خوف سے پیچھے دیکھا اور دہشت سے جم گیا۔ کنویں کے کنارے پر ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ نہیں تھا، بس دو چمکتی آنکھیں جو کسی کا بھی ذہن مفلوج کر سکتی تھی۔ یہ انسان نہیں ہے، سلیم کانپتے ہوئے بولا، یہ وہی لوگ ہیں جو وقت میں قید ہو گئے ہیں۔ دانیال نے ایک پتھر کنویں میں پھینکا مگر کوئی آواز نہ آئی، جیسے وہ کسی نہ ختم ہونے والے خلا میں گر گیا ہو۔ یہ جگہ وقت کا ایک جال ہے، دانیال نے سرگوشی کی، جو یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں جا سکا۔ اچانک وہ قدیم تصویر دانیال کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی اور جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرائی، بستی کی دیواروں پر کندہ نقوش چمکنے لگے۔ یہ تصویر شاید ایک دروازہ ہے، دانیال چلایا۔ سلیم نے جیب سے ایک پرانی تسبیح نکالی اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کسی نامعلوم زبان میں پڑھنے لگا، یہی ایک طریقہ ہے۔ جیسے ہی اس نے تسبیح کنویں میں پھینکی، تصویر زمین سے ہلنے لگی اور اس پہ موجود بستی کے مناظر بدلنے لگے۔ پرانے مکانات، سایہ دار لوگ، سب دھند میں مدھم ہونے لگے۔ اچانک فضا میں زوردار جھٹکا آیا اور سب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب دانیال کو ہوش آیا تو وہ اپنے خیمے میں تھا، باقی سب بھی ہوش میں آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بستی، وہ راستہ، سب غائب تھا، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھا۔ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چون گیا، وہی قدیم تصویر، مگر اب اس میں کچھ مختلف تھا۔ اب اس تصویر میں
دانیال اور اس کے ساتھی بھی نظر آ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہوں۔ سلیم نے سرگوشی میں کہا، کچھ راز ہمیشہ راز رہتے ہیں، جو انہیں جاننے کی کوشش کرے وہ خود بھی ایک راز بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری مزے کی لگی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ہم ملتے ہیں اپنی ایک اگلی ویڈیو میں اچھی اور مزے کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔